ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں، اور اب یہاں کفر کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے کہ جس کافر میں یہ عیب ہوں اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے۔ یہاں آیت میں دو عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، وہ حلاف ہے۔ حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو۔ نمبر دو، وہ ذلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو مذموم اوصاف بیان کیے گئے یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اوصاف اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریق یا ابو جہل بن ہشام کے ہیں۔ اس آیت سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو، اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور قسموں کے بدلے دنیا کا ذلیل مال لینے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہماز مشاء بنمیم، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں بھی دو عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، وہ ہماز ہے۔ ہماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ان کے بکثرت عیب نکالے یا بہت تانے دے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ترجمہ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔ اور حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور تانے دیا کرتے تھے۔ نمبر دو، وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہے۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ احادیث میں چغل خوری کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ حضرت علا بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔